بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 27واں پارہ 7 حصوں پر مشتمل ہے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 31 سے لے کر اختتام سورت تک سب سے پہلے اس میں موجود ہے۔ مکمل سورت کا خلاصہ یہاں پر آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سورت ترتیب کے اعتبار سے 51 نمبر پر اور نزول کے اعتبار سے 67 نمبر پر مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 60 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسم کھائی، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا۔ اس نسبت سے اس سورت کا نام ذاریات رکھا گیا۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر اعلان کیا کہ ان الدین لواقع، کہ حساب و کتاب ہو کر رہے گا، کوئی اس دن سے بھاگ نہیں سکتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 سے 19 تک متقین کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، انہم کانوا قبل ذلک محسنین، نیک اعمال کرتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، راتوں کو کم سوتے ہیں، سحر کے وقت توبہ و استغفار کرتے ہیں، اور ان کے مالوں میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس سے اگلی آیات میں اللہ کی قدرت کے دلائل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ زمین، انسان، رزق، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر کیا، آیت نمبر 24 سے لے کر آیت نمبر 46 تک۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری دی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال اور ان کی بیوی کی عمر 90 یا 100 سال تھی۔ اس کے بعد ان فرشتوں نے اپنی مہم کے متعلق بتایا کہ ہمیں قوم لوط پر پتھروں کی بارش برسانے اور انہیں تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، جنہوں نے عورتوں کے بجائے مردوں سے جنسی تسکین حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ فرمایا، قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین۔ اس کے علاوہ فرعون، قوم عاد، قوم ثمود اور قوم نوح کے انکار اور ان کے انجام کو بتایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 47 سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کی تخلیق کا مقصد بتاتے ہوئے فرمایا، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ یہ ساری ان چیزیں، ان کی تخلیق کا مقصد یہ بتایا کہ ان کی تخلیق کا مقصد انسان کی خدمت ہے، جبکہ انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ان کو کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری سورت سورہ طور، یہ ترتیب کے اعتبار سے 52 اور نزول کے اعتبار سے 76 نمبر پر مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 49 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کی قسم کھائی ہے، اس مناسبت سے اس کا نام طور رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں قیامت کا ذکر کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں اٹھائیں اور اٹھا کر فرمایا، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ آیت مبارکہ ایک مرتبہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو 1 مہینہ گھر پر ہی رہے۔ لوگ عیادت کے لیے آتے تھے مگر انہیں بیماری کا سبب معلوم نہ تھا۔ اس کے بعد فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، کہ اہل جہنم کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا اور کہا جائے گا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ جس کا تم انکار کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد متقین کا جو دائمی مسکن ہے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، کہ متقین کے دائمی مسکن جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں وہاں پر حور و غلمان، لذیذ پھل، گوشت اور دودھ جیسی نعمتیں مہیا ہوں گی۔ پھر وہ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے اللہ کے احسان کا ذکر کریں گے کہ اس نے ہمیں عذاب سے بچا لیا اور ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم انا کنا من قبل ندعوہ انہ هو البر الرحیم۔ اس کے بعد اگلی آیات میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، کہ یہ مشرکین جو آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کاہن اور مجنون قرار دیتے ہیں، یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ صبر کیجئے اور دعوت و تذکیر کا سلسلہ جاری رکھیں اور صبح و شام اللہ کا ذکر کریں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں مشرکین کے باطل خیالات کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل دیے ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون۔ اسی طریقے سے ان احمقوں کی، بے وقوفوں کی مذمت کی جو یہ کہا کرتے تھے ام لہ البنات ولکم البنون، کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ ان ظالموں کو 2 عذابوں کی وعید سنائی وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ایک دنیا کا عذاب، دوسرا آخرت کا عذاب۔ سورۃ النجم یہ ترتیب کے اعتبار سے 53 نمبر پر اور نزول کے اعتبار سے 23ویں نمبر پر مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 62 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ نے ستارے کی قسم کھائی، اس نسبت سے اسے سورۃ النجم کہتے ہیں۔ سورت کے آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ تو اپنی خواہش نفسانی سے کوئی بات نہیں کرتے بلکہ خالصتاً اللہ کی وحی بیان کرتے ہیں جس میں جھوٹ کا احتمال بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی معراج کا ذکر ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اس معراج میں آپ علیہ السلام سدرۃ المنتہا، جنت، جہنم، بیت المعمور جیسی نشانیوں کی اور اللہ تعالیٰ کی آپ علیہ السلام نے زیارت فرمائی۔ اس کے بعد مشرکین کی مذمت کرتے ہوئے ان کے بتوں افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، جو کہ بتایا کہ یہ لات، عزی اور منات ان کی عبادت کرتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ آیت نمبر 32 سے 41 تک قیامت کے احوال کو ذکر فرمایا اور اس میں فرمایا کہ وہاں پر نیک اور برے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا، اور فرمایا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ ہر شخص انفرادی طور پر اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، کسی کے گناہوں کا بوجھ دوسرے پر نہیں لادا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 43 سے لے کر 55 تک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، کہ
وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے۔ اسی نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ وہی مالدار بناتا ہے اور اسی نے نافرمان قوموں کو ہلاک کیا۔ سورۃ القمر ترتیب کے اعتبار سے 54 نمبر پر اور نزول کے اعتبار سے 37ویں نمبر پر مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 55 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ پہلی آیت میں آپ علیہ السلام کے معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر ہے۔ اس معجزہ کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ القمر رکھا گیا۔ اس سورت میں وعدے بھی ہیں، وعیدیں بھی ہیں، مومنین کے لیے بشارتیں بھی ہیں اور کفار کے لیے ڈراوے بھی ہیں۔ نبوت و رسالت، بعث و نشور اور قضاء و قدر جیسے بنیادی عقائد بھی ہیں، اور قرآن پاک کے آسان ہونے کے متعلق بتایا کہ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ واحد کتاب جو اتنی بڑی اور ہزارہا مضامین اور ہزارہا معارف پر مشتمل ہونے کے باوجود اس کا پڑھنا، حفظ کرنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا بہت ہی آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس آیت کو بار بار دہرایا، 3-4 مرتبہ اس آیت کو اس صورت میں دہرایا۔ آسان ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہر کس و ناقص اس کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کی منمانی تفسیر و تشریح کرنے لگے اور آیات سے مسائل نکالنے لگے اور مجتہد بن کر بیٹھ جائے، کیونکہ شریعت محمدیہ میں تفسیر بالرائے حرام ہے۔ یہ لوگ اس طرح خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اور عقیدہ تقدیر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، خیر ہو یا شر، سب کا خالق اللہ ہے، اور جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور اللہ کے علم میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انسان مجبور محض ہے اور اس کا اپنا کوئی بھی اختیار نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ فلاں شخص فلاں کام اپنے اختیار کے ساتھ کرے گا، اور اس کے ساتھ انہی آیات میں یہ بات بھی وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی کہ یہ چھوٹی بڑی بات لوح محفوظ میں درج ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ۔ لہٰذا کسی گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے نہ کرنا چاہیے اور کسی نیکی کو حقیر سمجھتے ہوئے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اگلی صورت سورۃ الرحمن ہے۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے 55 نمبر پر اور نزول کے اعتبار سے 97 نمبر پر مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 78 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں اللہ کی صفت رحمان کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ رحمان رکھا گیا۔ اس کا دوسرا نام عروس القرآن بھی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نعمت کبریٰ قرآن کا اتارنا اور بندوں کو اس کی تعلیم دینے کا ذکر کیا۔ اس کے علاوہ دنیاوی نعمتوں میں سے چاند، سورج، ستارے، درخت، زمین، مختلف قسم کے پھل، اناج، میٹھا اور کھارا پانی، موتی اور نگینے، پہاڑوں جیسے جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں، ان کا ذکر کیا۔ اس کے علاوہ اخروی نعمتوں میں سے سرسبز باغات، بہتے ہوئے چشمے، ہر قسم کے میووں کی 2 قسمیں، بچھے ہوئے قالین، ریشم کے تکیے، اور شرم و حیا اور حسن و جمال کا پیکر حوروں کا تذکرہ کیا۔ اس کے علاوہ اخروی عذاب کا ذکر بھی کیا اور 31 بار سوال کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اخروی عذاب کا جن آیات میں تذکرہ کیا تو اس کے ساتھ بھی فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو یہ عذاب بھی بھلا نعمت ہوئی جس کو اللہ پاک اس کو نعمتوں میں شمار کر رہے ہیں؟
تو اس کا جواب یہ ہے، جی بالکل، اس موقع پر یہ کہنا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے بالکل درست ہے، اس لیے کہ ظالموں، سرکشوں اور نافرمانوں کو عذاب دینا اللہ کے عدل کا تقاضا ہے، اور مظلوموں کے حق میں رحمت اور نعمت ہے۔ اور دوسری وجہ کہ کفر و شرک اور فسق و فجور کے نتیجے میں خطرہ اور مصیبت کی پیشگی اطلاع دینا کریم اور رحیم ذات کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگلی صورت سورۃ الواقعہ، یہ ترتیب کے اعتبار سے 56 نمبر پر اور نزول کے اعتبار سے 46ویں نمبر پر مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 96 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں قیامت کے واقع ہونے کا ذکر ہے، اذا وقعت الواقعہ، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ واقعہ رکھا گیا۔ اس سورت کی فضیلت میں ہے کہ جو آدمی ہر رات اس سورت کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے فقر و فاقہ سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اس میں 3 گروہوں کا تذکرہ کیا، اصحاب الیمین جو کہ جنتی ہیں، اصحاب الشمال جو کہ دوزخی ہیں، اور سابقون یہ خواص مومنین جو نیکی میں سبقت لے جاتے ہیں۔ ان تینوں گروہوں کے احوال کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اور اس کے بعد اپنی کمال قدرت پر دلائل دیتے ہوئے فرمایا، افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ اسی طرح آگے فرمایا، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ الغرض انسان کی نطفے سے پیدائش، مٹی میں ڈالے جانے والے بیج کو درخت بنانا، بادلوں سے میٹھا پانی برسانا اور درخت سے آگ پیدا کرنا، یہ ان چیزوں کو ذکر کیا اور بتایا کہ یہ کسی انسان کے بس میں نہیں۔ اپنی قدرت کو بیان کرنے کے بعد اپنے کلام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون۔ ستاروں کے گرنے کی قسم کھائی اور پھر فرمایا کہ یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اور یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ کیا پھر بھی تم اس قرآن پاک سے پہلو تہی کرتے ہو؟ اس کے بعد اس پارے کی آخری صورت سورۃ الحدید، جو ترتیب کے اعتبار سے 57 نمبر پر اور نزول کے اعتبار سے 94 نمبر پر مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں۔ آیت نمبر 25 میں لوہے کو پیدا کرنے کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الحدید رکھا گیا۔ ابتدائی 6 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتایا کہ ہر چیز کا خالق اور مالک حقیقی صرف اللہ ہے۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام الی آخرہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 سے لے کر 15 تک مال اور جان کی قربانی دینے کا حکم دیا۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مخلص اہل ایمان اور منافقوں کے حال کو بھی بیان کیا۔ اس سے اگلی آیت نمبر 20، اس کے اندر دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اور اس طرح آگے فرمایا، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا کی زندگی لہو و لعب ہے۔ کم عقل لوگ مال اور اولاد کی کثرت پر فخر کرتے ہیں اور حسب نسب پر بڑا اکڑ کر چلتے ہیں، اور اپنی پوری زندگی اور ساری صلاحیتیں دنیا کا سامان جمع کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس دنیا کی مثال اس کھیتی کی سی ہے جس کی سرسبزی اور تر و تازگی کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہوتا ہے
اور دیکھنے والے رش کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ کوڑا کرکٹ بن کر سب کچھ ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ یہی حال دنیا کی زندگی کا ہے، لیکن آخرت کی زندگی دائمی ہے اور وہاں کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، لہٰذا اللہ کی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے دوڑ لگاؤ۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، لہٰذا اس کے حصول کے لیے کوشش کرو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت عطا فرمائے اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔